الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله مولانا العظيم ربنا اے ہمارے رب وجعلنا اور ہم دونوں کو بنا دیجئے مسلمین فرما بردار لک آپ کا ومن ذریتنا اور ہماری ذریت میں سے امتاً ایک ایسی امت کو پیدا کیجئے مسلمۃ لک جو آپ کی اطاعت گزار ہو وارنا اور ہم کو سکھلائیے مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے وتب علینا اور ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے انکا بے شک آپ انت التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 128۔ اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا ذکر ہے۔ گزشتہ مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ بیت اللہ کی تعمیر کے اندر کس طریقے سے یعنی کہ اس کی تعمیر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مختصر باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی، جس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی ہے۔ تو جب باپ اور بیٹے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت چند دعائیں کی تھیں۔ ایک دعا تو گزشتہ مجلس میں آئی، یہ دعا کی تھی کہ جب باپ اور بیٹے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت اپنی دعا کے اندر یہ کہتے جا رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس عظیم خدمت کو قبول فرما لیجیے۔ یعنی باپ بھی نبی ہے، بیٹے بھی نبی بننے والے ہیں، ان کے اخلاص کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایسی عاجزی کے ساتھ میں اس طریقے سے تواضع کے ساتھ میں اللہ کے سامنے اپنی خدمت کے قبول کرنے کی درخواست کر رہے ہیں کہ جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ کوئی بھی نیک عمل کرے، چھوٹے سے چھوٹا عمل کرے، بڑے سے بڑا عمل کرے، اصل چیز یہ ہے کہ اس عمل کا اللہ کے دربار میں قبول ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ عمل کی توفیق ملنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے عمل کرنے کی توفیق دی، لیکن یہ بھی کوئی کم نعمت نہیں ہے کہ اس عمل کو اللہ اپنے دربار کے اندر قبول کر لے۔ اس لیے کسی کو اپنے نیک عمل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو اتنا نیک آدمی ہوں، میں تو اس طریقے سے یعنی کہ عبادتیں کرتا ہوں تو میرے عمل تو یہ سمجھے کہ پھر مسئلہ ہی نہیں، بھروسہ نہیں، امید ضرور کرنی چاہیے۔ ایک ہے اللہ کی رحمت سے امید رکھنا، یہ الگ چیز ہے، اور ایک ہے اپنے عمل کے اوپر بھروسہ ہی کر لینا کہ میں تو نمازی آدمی ہوں، میں تو ایسا آدمی ہوں، میرے عمل کا کیا مسئلہ ہے۔
یہ اعتماد یہ غلط چیز ہے جو انسان کو عجب اور خود پسندی اور غرور اور تکبر کے اندر مبتلا کرتی ہے۔ یہ چیز کہ جب کوئی آدمی اپنے عمل کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اس لیے بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ کی رحمت سے امید ضرور ہونی چاہیے اور اللہ سے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس عمل کو آپ قبول فرما لیجئے۔ ایک دعا تو یہ آئی تھی۔ دوسری دعا یہ ہے جو آج کے مجلس کے اندر ہے کہ یہ بھی دعا کر رہے تھے کہ ہمارے رب اور ہم کو آپ کا اطاعت گزار بندہ بنا دیجئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو بھی اللہ تعالیٰ ذبیح اللہ یعنی کہ اتنے بڑے مقام کے اوپر ابراہیم خلیل اللہ ہے تو بیٹا ذبیح اللہ ہے، یہ کم اسٹیٹس ہے ان کا۔ اور ساتھ ساتھ میں باپ اور بیٹے کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت والی یعنی کہ اہم اس سے گویا کہ سرفراز فرمایا، اس کے باوجود یہ دعا کرنا کہ ہمارے رب ہم کو آپ کا اطاعت گزار بندہ بنا لیجئے، جس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جب بھی بندہ اللہ سے دعا کرے تو اس کو ضرور مانگا کرے کہ اللہ ہم کو اسلام کے اوپر باقی رکھیے۔ جب ایک باپ اور بیٹے نبی ہو کر یہ دعا کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے تو اور زیادہ ان دعاؤں کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ ہم کو آپ کا اطاعت گزار بندہ بنائیے۔ اور اطاعت گزاری کے اندر اسلام پر باقی رہنا بھی آتا ہے اور استقامت والی صفت بھی آتی ہے اور اعمال کے اندر گویا کہ اخلاص بھی آتا ہے کہ جب کوئی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا اطاعت گزار بندہ بنائیں گے تو اس کی زندگی کے اندر استقامت آئے گی، اس کی زندگی کے اندر اخلاص آئے گا۔ تو یہ ہم کو تو اور زیادہ بڑھ کر ان دعاؤں کو کرنا چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی عظیم تعمیر کے وقت جب یہ دعا کرتے ہو تو ظاہر سی بات ہے ہم کو کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ لہذا ہم کو تو اور زیادہ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، بار بار اللہ کے دربار کے اندر اس بات کو رکھنا چاہیے کہ اللہ ہم کو آپ کا اطاعت گزار بندہ بنائیے، آپ کا فرما بردار بندہ بنائیے۔ اور آگے کیا دعا کی دوسری؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے ایک ایسی امت ایک ایسی جماعت کو پیدا کر دیجئے جو امت اور جو گروہ جو جماعت آپ کا فرما بردار ہو۔ اب صرف اپنے لیے بھی دعا نہیں کی ہے، اپنی ذریت کے لیے بھی دعا کی ہے، اپنے اولاد کے لیے بھی دعا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان دعاؤں کو قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے مسلمۃ لک یہ دعا کر کے اس بات کی طرف اشارہ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ آپ کے اندر سے اور آخری نبی کے یعنی کہ آخری نبی کی ایک ایسی امت کو پیدا فرمائیں گے کہ اس امت کا نام ہی مسلمان ہوگا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ جس امت کے ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو شرف عطا فرمایا ہے اور جس امت میں ہونے کی اللہ نے ہم کو نسبت عطا فرمائی ہے، یہ مسلمۃ لک، یہ اس دعا کا گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو گویا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول فرما کر یہ اشارہ دے دیا، آئے گی ایک امت اور ایسی امت آئے گی جس کا دین اسلام ہوگا اور اس کا نام مسلمان ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ آخری امت ہوگی کہ اللہ کے نزدیک اس کا پسندیدہ مذہب جو چوائس کیا جائے گا اس کا نام اسلام ہی ہوگا۔ اس کے ذریعے سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم جب دعائیں مانگے تو ہم اپنے اولادوں کے لیے مانگیں، ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو دنیاوی ضروریات تو مانگتے ہیں، ان کے کاروبار میں برکت کی دعائیں تو مانگتے ہیں، ان کے لیے ڈگریوں کی دعائیں تو مانگتے ہیں اور ان کی زندگی کے اندر دیگر سہولتوں کی دعائیں تو مانگتے ہیں، لیکن ایسی دعائیں ہم ماں باپ ہو کر بھی بہت کم مانگتے ہیں کہ میری اولاد بھی ایسا بنے، میرے اولاد بھی اللہ کی فرما بردار بنے۔
اور موجودہ ماحول کے اندر تو ان دعاؤں کا مانگنا اب تو بہت زیادہ سخت ہو چکا ہے، ضروری ہو چکا ہے کہ جس ماحول کے اندر لوگوں کے ایمان کو چھینا جا رہا ہو، جن کو کفر کے دلدل میں پھنسانے کے منصوبہ بند طریقے سے سازشیں کی جا رہی ہو، اور جن کو ان کے اوپر محنت کی جاتی ہو کہ ان کو کسی طریقے سے اسلام سے اور ایمان سے پھیر دیا جائے اور ان کو گمراہ کر دیا جائے، ایسے سخت ماحول کے اندر بھی اگر ہم اپنے اولاد کے لیے ایسی دعائیں مانگنے سے غافل رہیں گے اور ان کی ایسی تربیت کرنے سے غافل رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، بعد میں جا کر ان ہماری اولادوں کا اتنا بڑا نقصان ہوگا جو ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ تو ہم جب بھی دعائیں مانگیں، اپنے لیے بھی مانگے، اپنی نسلوں کے لیے مانگے، اپنے اولاد کے لیے مانگے، اللہ تو نے مجھے اگر یہ توفیق دی ہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، تیرے احکام کو بجا لاتا ہوں، اے اللہ میری نسل کے اندر بھی ایسے اولاد پیدا فرما کہ وہ بھی تجھے ماننے والی ہو، تیرے نبی کی فرما بردار ہو، تیرے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والی ہو، شریعت کے احکام پر چلنے والی ہو وہ نسل۔ اللہ مجھے میری ایسی نسل کو، ایسا پاکیزہ نسل مجھے عطا فرما۔ لیکن ہم نے کیا کیا بھائی؟ بلکہ وہ دعائیں جو ہماری اولادوں کے لیے منقول ہے، قرآن کے اندر ہے، احادیث کے اندر جو دعائیں منقول ہے اس میں آتی ہے، تو ایک ہی سوال ہے، کیا ہم کو وہ دعائیں بھی یاد ہیں؟ ہم کو وہ الفاظ یاد نہیں ہے، قرآن کی آیت، قرآن کی دعاؤں کے وہ الفاظ یاد نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان الفاظ سے اگر دعا کی جائے گی جو قرآن میں منقول ہے، جو احادیث میں منقول ہے، اور ایک ہم دعا کریں تو ہمارے الفاظ کے اندر اور قرآن اور حدیث کے الفاظ کے اندر تاثیر اور طاقت الگ الگ ہوا کرتی ہے، لیکن ہم کو وہ دعائیں ہی یاد نہیں ہیں، یاد ہی نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ دعائیں یاد ہوتی ہے نا، بار بار مانگا ہے، جیسے وقالت امرأۃ اذ قالت امرأۃ، کہ عمران کی بیوی نے جب ان کو یعنی حمل تھا تو اس وقت یہ نظر مانی تھی کہ اللہ مجھے لڑکا ہوا تو میں تیری عبادت کے لیے، تیرے احکام کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اللہ کی مقدر یعنی تقدیر کے مطابق فیصلہ یہ لڑکے ہونے کا نہیں تھا، لڑکی اللہ نے دی، تو اس وقت بھی دعا مانگیے، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، دعا مانگیے اللہ میں اس کو یعنی اس لڑکی کو جو میں لڑکے کی امید رکھتی تھی، لیکن اللہ تو نے لڑکی عطا فرمائی، یہ بھی کم نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، کس بات سے؟ اور اس کی ذریت کو بھی کس بات سے؟ شیطانی اثرات سے اور شیطانی تاثیرات سے، اس سے اس کی حفاظت فرما، دعا مانگی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، دعائیں مانگی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل، دعا مانگی۔ کتنی دعائیں ہیں قرآن کے اندر کہ ہم اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے مانگے، لیکن آج کیا ہو؟ اتنی بڑی کمی آ چکی ہے ہمارے اندر کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ساری چیزیں مانگتے ہیں، ہر چیز مانگتے ہیں، اگر نہیں مانگتے تو ان کی زندگی کے اندر دین اور ایمان پر باقی رہنے کی دعائیں نہیں مانگتے، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں نہیں مانگتے، ان کے لیے اللہ کی عبادت کی توفیق مل جائے وہ دعائیں نہیں مانگتے، باقی سب دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر یہ درس چھپا ہوا ہے، یہ سبق چھپا ہوا ہے کہ ہم بھی مانگے بھائی، اللہ کے دربار کے اندر تو مانگنے سے ملا کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ اللہ ہم کو تو اطاعت گزار بنائیے، یہ دعا تو ہماری ہے، لیکن صرف اتنا ہی نہیں، ہماری ذریت میں بھی ایک ایسی جماعت کو پیدا کر دیجئے کہ جو آپ کی اطاعت گزار ہو، یہ بھی مانگی دعا۔ اور ایک کون سی دعا مانگی؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھلائیے، یہ بھی مانگنے کی چیز ہے کہ عبادت کا طریقہ، بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھلائیے، اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے ہم کو ہمارے حج کے مقامات دکھلائیے۔
دونوں صحیح ہے۔ مناسک یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یہ بہووچن جس کو بولتے ہیں، عربی میں جمع کہا جاتا ہے۔ یہ نسک ایک عربی کے لفظ سے بنا ہے، اور نسک کا میننگ نکلتا ہے کہ کپڑے کو پانی سے دھو کر صاف کرنا، کہ جس طریقے سے کپڑے کو پانی سے دھویا جاتا ہے تو اس کا میل کچیل نکل جاتا ہے، اسی طریقے سے گویا کہ عبادت کو بھی مناسک کہا جاتا ہے، حج کے مقامات کو بھی مناسک کہا جاتا ہے، کہ جب بندہ ان عبادتوں کو کرتا ہے تو اس سے گناہوں کا میل صاف ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو مناسک کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی کہ اللہ ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھلائیے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر صفا مروہ پر لے جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم سے کہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ پھر مینا لے جاتے ہیں، مزدلفہ لے جاتے ہیں، عرفات لے جاتے ہیں، اس طریقے سے جو حج کے مقامات ہیں ساری جگہوں کے اوپر لے گئے۔ عرفات کے اندر پہنچے ہیں تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کہی، کیا میں نے آپ کو جو دکھایا وہ آپ نے سمجھ لیا، پہچان لیا، جان لیا؟ ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ کہا کہ جو میں نے آپ کو دکھایا کیا آپ نے اس کو پہچان لیا؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں کہ ہاں میں نے پہچان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت جبرائیل نے کہا یہی وہ حج کے یعنی کہ طریقہ ہے جو آپ کو بتایا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اعلان کرتے ہیں لوگوں میں حج کا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کو پارہ نمبر 17 میں بیان فرمایا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہم اتنی بڑی عبادت کو انجام دینے کے لیے جب بندہ جائے تو بھاگ نہ جائے کہ بھئی کوئی سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، ہاں؟ اور ہم دیکھتے ہیں حج کرنے والوں کی تعداد تو انگنت ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں، لیکن حج سیکھ کر کون جاتا ہے؟ حج کے مقامات کو پہچان کر سیکھ کر پریکٹیکلی تیار ہو کر کون جاتا ہے؟ ہم کس بھروسے پر جاتے ہیں؟ اچھا ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے، اگر ہمارا نمبر حج کے لیے لگ جائے تو اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ تھوڑے دن بیٹھ کر اللہ نے جب توفیق دی ہے، مجھے بلایا ہے اللہ نے، تو کچھ بیٹھ کر اس کا طریقہ تو سیکھ لو، یہ بھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ وہ تو کوئی کو بھی پکڑ لیں گے، کوئی کو کون پکڑ لیں گے، وہ تو میدان محشر ہے، ہر ایک کو اپنی نیکی کی پڑی ہے۔ ہاں حج کا سبق ایک یہ بھی ہے کہ محشر کے میدان کو یاد کریے کہ جہاں پر نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ مائیں بیٹیوں کی ہوگی، نہ بیٹیاں ماؤں کی ہوگی، نہ دوست دوست کا ہوگا، یہی حال وہاں ہوتا ہے۔ اور ہم تو اس بھروسے پر نکل جاتے ہیں، اب لاکھوں روپئے لگا کر حج میں جا رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس میں فرائض کتنے، واجبات کتنے، احرام کیسے باندھنے کا، طواف کیسے کرنے کا، صفا مروہ کی سعی کیا چیز ہے، کتنے فرائض ہیں، کس طریقے سے ادا کرنے ہیں، مینا کیا، مزدلفہ کا، شیطان کو کنکری مارنے کا کچھ بھی نہیں، بلکہ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ لاکھوں روپئے حج کے اندر یعنی کہ خرچ کر کے جاتے ہیں، پھر وہاں جا کر کھڑے رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے، تو دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں۔ اب دیکھا دیکھی میں کسی نے غلط کیا تو وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ کتنے لوگ حج کر کے آئے، لیکن وہ مسائل اور شریعت کی روح سے کتنے لوگوں کا حج ادا ہوا؟ حج ادا ہوا، کیونکہ حج ادا ہوگا تو فرض ذمے سے اترے گا، حج ہی ادا نہیں ہوا تو فرض باقی رہے گا، اس لیے کہ حج تو ادا ہی نہیں ہوا۔ بھئی نماز کے فرائض ادا کریں گے تو نماز ادا ہوگی، اب نماز کا کسی نے فرض چھوڑ دیا بیچ میں سے، بغیر وضو کے نماز پڑھ لی،
ایک مثال لے لیجیے، اب اس نے نماز پڑھی، وہ تو کہتا میں نے تو نماز پڑھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بغیر وضو کے پڑھی نماز ہی نہیں ہوئی۔ جتنے بھی بڑے مخلص امام کے پیچھے پڑھ لے گا تو بھی نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ وضو نہیں تھا۔ جتنے بھی بڑے اللہ والے کے پیچھے کھڑا ہو جائے تیری نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ تیرا وضو نہیں ہے۔ یہ حال ہو گیا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا دعا کی جا رہی ہے، کون؟ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں نا، باپ بیٹے مل کر دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہم کو سکھلائیے ہماری عبادتوں کے طریقے، ہم کو سکھلائیے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا ایک دعا کیا کر رہے ہیں، اور ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے۔ کتنا بڑا جملہ کہا ہے نا، کتنا بڑا جملہ کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے نا، انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے۔ توبہ تو وہ شخص کرتا ہے جو گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے توبہ کے الفاظ کیوں استعمال کیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جس کو اللہ کی معرفت جتنی زیادہ ہوتی ہے، جو اللہ کو زیادہ پہچانتا ہے، جس کو اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کو اس بات کا استحضار ہوتا ہے اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت، اللہ کی بڑائی کتنی بڑی ہے۔ میں جتنی بھی عبادت کروں لیکن عبادت کا حق ادا مجھ جیسے بندے سے ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تصور ہمیشہ جمع رہتا ہے، اور اس تصور کے جمع رہنے کی وجہ سے گویا کہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تیری شان، تیری عظمت، تیرا جلال، تیری کبریائی وہ تیری شان کے مطابق ہے۔ ہم نے جو بھی عبادت کی ہے تیری شان کو دیکھتے ہیں تو ہم کو ہماری عبادتوں میں کوتاہیاں نظر آتی ہے، اللہ ہماری اس کوتاہی کو تو معاف کر دے۔ کتنی بڑی عاجزی چھپی ہوئی ہے، کتنی بڑی انکساری چھپی ہوئی ہے۔ ایک نبی ان الفاظ سے دعا کر رہے، جیسے کوئی بادشاہ ہوتا ہے، اس بادشاہ کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں اور ایک عام رعایا ہوتی ہے۔ تو بادشاہ کے جو مقربین ہوا کرتے ہیں، جو اس کے خاص لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ اصول الگ ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ قانون الگ ہوا کرتے ہیں، اور عام رعایا کے لیے قانون الگ ہوتے ہیں۔ اب جو بادشاہ کے جتنے قریب ہوتے ہیں وہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں ہمارے آقا اور ہمارے بادشاہ ناراض نہیں ہونے چاہیے، اس لیے سوچ سمجھ کر ایک ایک قدم اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں، اس لیے کہ روزانہ بادشاہ کے قریب رہے ہیں تو انہوں نے بادشاہ کو پہچانا ہے، اس کے مزاج کو پہچانا ہے، اس کی طبیعت کو پہچانا ہے، اس کے مرتبے کو پہچانا ہے، اس کی شان کو پہچانا ہے۔ تو جو بادشاہ سے جتنا قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ بادشاہ کا ادب کرے گا۔ یہی حال ہے، اور یہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، نبی کے دل کے اندر جو اللہ کی عظمت ہوتی ہے، جو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اور ان کو جو اللہ کا قرب ہوتا ہے وہی اللہ کا قرب ان کو اس عاجزی کے اوپر گویا کہ مجبور کر دیتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے سامنے اس عاجزی کے ساتھ میں یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تیری شان کے مطابق تو یہ احکامات بجا نہیں لا سکتے ہیں، اس میں جو بھی کوتاہی ہوئی ہے وَتُبْ عَلَيْنَا ہماری توبہ کو اور اس کوتاہی کو معاف فرما دیجیے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک آپ بڑے توبہ قبول کرنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا ذکر تھا، ان دعاؤں کو ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر حصہ دینا چاہیے اور یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ آگے بھی ایک دعا آ رہی ہے جو آئندہ مجلس کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، تب باپ اور بیٹے نے مل کر حضور کے لیے دعائیں مانگی تھی۔ اس دعا کا ذکر انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم کو پوری زندگی اور ہماری نسلوں کو اپنا اطاعت گزار بنائے اور ان کے احکامات کے مطابق چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين.